عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی بھی اہمیت ہے، لیکن عقیدہ فوقیت رکھتا ہے۔ نظریات، خیالات اور انسان کے جو ذہنی یقین ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تمام انسانوں کو خسارے میں قرار دیا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں صبر اور حق کی تلقین کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خسارے میں مبتلا کرنے کی یا ہونے کی خبر دینے کے بعد جن امور کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو انسان اختیار کر لے تو خسارے سے باہر ہو سکتا ہے، ان میں سب سے پہلا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ایمان یہ اصل میں خاص ایک عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے، تب وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور اس کی تفصیل کفر و ایمان کے مسئلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ ویسے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ نبی کریم لے کر آئے، اگر آپ اس پر اعتقاد و یقین رکھتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ایمان ہوا۔ اور ایمان لانے میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ایمان اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی یقین کا نام ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پھر جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ زبان سے اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار کرنا یہ اسلامی احکام کے جاری ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے، ورنہ میں کیسے پتہ چلے گا کوئی مسلمان ہے۔ لیکن ایمان کا تعلق فقط نظری اور دل کی تصدیق کے ساتھ ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے اعتقاد کا تذکرہ فرمایا، اس کے اور یہی اعتقاد کی درستگی کس طرح انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین اور ابدا دونوں کو ملایا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالی سے بات اور قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یوں بیان فرمایا کہ جن کے عقائد درست ہوں گے، جن کے عقائد اللہ تعالی کی مرضی کے موافق ہوں گے، وہ آخرت میں۔ اس کے برعکس قرآن عظیم ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتا ہو، آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کرتا ہو، لیکن اس کے عقائد ناقص ہوں، تمام ان عقائد پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے جہنم میں داخلے کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ توجہ اسی طرف رکھیے گا کہ ذرا سی عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل تو یہود و نصارہ اور مشرکین بھی کرتے تھے، اچھے عمل اب بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نظریے کی خرابی کی بنا پر، ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ ایمان لے کر۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ البینہ آیت نمبر 6 اور 7 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے،
فی ناری جہنما، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نظریے کی تبدیلی کی بنا پر ایک جگہ نظریہ خراب، عقیدہ خراب، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اس کے مقابلے میں عقیدہ درست، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اگرچہ عمل میں دونوں برابر ہوں، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر ایک جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور ایک جنت میں داخلے۔ اور مسلم شریف میں باب وجوب الایمان برسالۃ 3 میں صفحہ نمبر 365 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ نقل کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآنی مضمون کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن، اس حال میں کہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، یعنی ایمان نہ لایا، بالذی، اس کے ساتھ جو ارسلت بہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خود نبی کریم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہودی یا عیسائی میں سے جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یعنی اپنے عقیدے کو درست۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لانے کی انہوں نے ظاہری طور پر سعادت کو حاصل کیا، وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اعتقاد میں خرابی تھی، عمل بالکل وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے۔ ان کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر ان کے تمام اعمال کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان کے لیے بھی جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہذا سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اے حبیب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ حالانکہ زبان سے تو سچ کہہ رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان راسخ نہیں، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔